رب العالمین کے اپنے بندوں کو آزمانے کے مختلف انداز ہیں، مختلف طریقوں سے آزماتا ہے۔ کبھی وہ کوئی چیز روک لیتا ہے اور اس پر بندوں کی آزمائش ہوتی ہے، اور کبھی وہ کوئی چیز دیتا ہے، چیز کا بر وقت ملنا بھی آزمائش ہوتا ہے، اس کا حق ادا ہوتا ہے کہ نہیں۔ اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ چیز وقت پر نہیں ملتی، وقت کے علاوہ ملتی ہے، یہ بھی آزمائش ہے۔ اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ چیز کی جتنی ضرورت تھی اس سے بہت ہی زیادہ مل گئی، یہ بھی آزمائش ہے۔ اللہ رب العالمین کی جب نافرمانیاں کی جائیں، اس کو ناراض کیا جائے، تو پھر دنیا سے سکون، اطمینان اور امن ختم ہوتا ہے۔ جب نافرمانی ہوتی ہے تو اس کا سب سے پہلے نقصان انسانیت کو پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں اس کا ہوتا۔ سارے انسان اللہ کی نافرمانی بھی ہوتا رہے، اللہ کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا۔ گناہوں کا سب سے پہلا اثر گناہ کرنے والے پر اور پھر اس کے ارد گرد لوگوں پر ہوتا ہے۔ گناہ کرنے والا انسان اپنے اخلاق کو اور اپنے سکون کو تباہ کر دیتا ہے۔ جو بندہ گناہگار ہوتا ہے اس کو اندر سے سکون حاصل نہیں ہوتا، اگرچہ وہ لاکھ بظاہری خوشحالیاں کرے، لاکھ دفعہ آپ کو ہنستا کھیلتا نظر آئے، اس کو اندر سے سکون نہیں ہوتا۔ وہ اپنے آپ کو مشغول کرنے کے لیے کسی نہ کسی طرح کسی اور گناہ میں، کسی اور گناہ میں لگا رہتا ہے۔ اطمینان اور سکون وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہے۔ اور دوسرا گناہ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ معاشرہ، پورے کا پورا معاشرہ اس کی وجہ سے برباد ہوتا ہے۔ نیک لوگ بھی اس کی زد میں آتے ہیں، پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے معاملات کو جدا کر دے گا۔ دنیا کی سزاؤں میں نیک بھی شامل ہو جاتے ہیں، الا یہ کہ وہ نیک لوگ ان کی برائیوں سے ان کو روکنے والے ہوں۔ اگر نیک لوگ بھی اپنی نیکی میں لگے ہوں، بالکل دعوت نہیں دیتے، تو یہ نیک آدمی بھی جب سزا آئے گی، مصیبت آئے گی، یہ انہی کے ساتھ شریک ہوگا۔ دنیا کی مصیبت اس پر اتنی آئے گی جتنی ان پر آئی ہے، پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کے فیصلے علیحدہ کرے گا۔ بہت زیادہ بارشیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پکڑ ہے جو مختلف اوقات میں ہوتی رہتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو لوگ اس پکڑ میں آ رہے ہیں یہ سارے کے سارے بڑے ایسے تھے ویسے تھے، بس مقصد یہ ہے کہ یہ مصیبت آئی ہے، اس پر تکلیف تو ہر انسان کو ہے، ہر مسلمان کو ہے۔ وہاں پر جس طرح انسانیت تباہ ہوئی، جس طرح غرق ہوئی، جو مصیبتیں اور آفتیں ان کے اوپر آئیں، دیکھنے سے ہی اتنی تکلیف ہوتی ہے، اور جو اس مصیبت کے اندر مبتلا ہے اس بیچارے کی کیا کیفیت ہوگی۔ اس کا حل میرے بھائیو استغفار ہے۔ اجتماعی طور پر ہم اس طرح تعجب یہ ہے واللہ العظیم کہ ہم میں سے جو بہترین لوگ شمار ہوتے ہیں وہ بھی اس حد تک رہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ لو بھئی آؤ ان کے ساتھ تعاون کریں، آؤ ہمیں فنڈ دو، ہم ان کو پیسے دے کر آتے ہیں، ہم ان کو راشن دے کر آتے ہیں۔ اچھی سوچ ہے لیکن ادھوری سوچ ہے۔ یہ شعور بیدار نہیں کیا جا رہا کہ من حیث القوم ہم سارے لوگ اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے استغفار کریں۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ جو مصیبت ہے یہ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے، یہ شعور ہمارے اندر نہیں ہے، اور نہ کوئی یہ شعور بیدار کر رہا ہے۔ کیا راشن دینے سے اور ضروریات زندگی مہیا کرنے سے اللہ کے عذاب ٹل جائیں گے؟ اللہ کے عذاب ٹلیں گے استغفار سے۔ اور جب بندہ استغفار کرتا ہے، اللہ کو راضی کر لیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ آفات اور مصائب کے اندر بھی اس کو محفوظ رکھتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستو، ہم میں سے ہر بندہ یہ سوچے کہ یہ میرے گناہ کی وجہ سے تو ایسا نہیں ہے، اور خاص طور پر وہ گناہ جو ہمارے خلوت کے اندر ہوتے ہیں، جو ہم تنہائی میں کرتے ہیں، یہ ایک بڑی خطرناک نفاق والی عادت ہے۔
کہ اپنے ظاہر کو اچھا بنانا اور اپنے باطن کے اندر اپنے جو ہے وہ تنہائی جو ہے اس کے اندر ہر قسم کی نافرمانی کرنا، اور اسی طرح اپنی زبان سے بڑی اچھی اچھی باتیں کرنا، زبان کے ساتھ آگے نکلنا اور اپنے عمل کے ساتھ انتہائی پیچھے ہونا۔ یہ ایسی عادات ہیں کہ جو انسان کو تباہی کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ تو ہم میں سے ہر بندہ استغفار کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ اللہ کی ناراضگی سب پر ہے، کسی پر پانی کے سیلاب کی صورت میں ہے اور کسی پر اور صورتوں کے اندر ہے۔ تو ہم جب استغفار کریں گے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس آواز کو بھی بلند کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، ہم اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، اس سے معافی مانگیں، تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کے جو عذاب ہمارے اوپر، یہ تو سیلاب ہے، لیکن اس سے بڑھ کر جو مصیبت لوگوں کے ذہنوں پر، دماغوں پر، ان کے اعصاب پر مہنگائی کی سوار ہے۔ مہنگائی، ہر چیز کی مہنگائی اور بے سکونی، یہ اللہ کی ناراضگیاں نہیں ہیں، اس طرف ہماری توجہ نہیں جاتی، اور یہ بدترین قسم کے لوگ ہمارے اوپر مسلط ہیں۔ اللہ کی قسم، سب سے بڑی مصیبت تو ہمارے اوپر یہ مصیبت، یہ نظام اور یہ حکمران ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کہا تھا، اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہارے اوپر ایسے لوگ مسلط کروں گا کہ جو تمہاری شکلیں بگاڑ کے رکھ دیں گے۔ ایسے لوگ میں تمہارے اوپر مسلط کروں گا، اور واللہ ہمارے اوپر ایسے لوگ مسلط ہیں کہ جنہوں نے زندگیوں کے سکون تباہ کر دیے، اور ان کے اندر انسانوں والی عادات نہیں ہے۔ ان کو اتنا، یعنی کہ اخلاقیات تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے نا، ان کے اندر انسانوں والی عادات نہیں ہے کہ جس سے ان کو بندہ انسان کہہ سکے، اور یہ ہمارے نظام کے ذمہ داران ہیں، اور یہ ہمارے بڑے لوگ ہیں۔ یہ چھوٹا عذاب ہے، اس سے بڑا عذاب تو یہ ہے۔ تو یہ استغفار، ہر بندہ ہم میں سے صرف اپنے گناہ کو دیکھے، اور ہمیں ایک یہ بھی مصیبت ہے کہ ہم دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ بھائیو، جب ہم اپنے آپ کو دیکھنا شروع کر دیں گے تو ہم کامیاب ہیں۔ دوسروں سے اندھے ہو جاؤ، بہرے ہو جاؤ، صرف اپنی ذات کے اوپر تنقید شروع کریں کہ میں کیا ہوں، اور بڑا ہی کمزور انسان ہے کہ جس کو اپنی کمزوریوں کا نہیں پتہ۔ اس بندے کو اپنی کمزوریوں کا پتہ ہے، یہ بڑا سمجھدار آدمی ہے۔ ٹھیک ہے، جس کو علم ہونا اس کی اصلاح ہو جاتی ہے، لیکن جو اپنی کمزوری سے غافل ہو اور اپنی کمزوری کو کمزوری سمجھے نا، اس بندے کی اصلاح نہیں ہوتی۔ تو کم از کم ہم میں سے ہر بندہ اپنی اخلاقی، عملی اور اپنے معاملات کی کمزوری کو تو سمجھے نا، یار یہ میری کمزوری ہے، پھر اللہ توفیق بھی عطا کرتا ہے اس کو دور کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ قسم کے جو ہمارے اوپر سزائیں ہیں، اللہ ان کو اپنی رحمت سے ہم سے دور کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے کہ جس کی وجہ سے اس کی رحمتیں ہم پر امڑ آئیں۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔